حضور اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا، آپ حضرات کو بھی مشرف کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ صابرین سے صبر کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ صبر کس کو کہا جاتا ہے؟ صبر کی تعریف کیا ہے؟ صبر کا معنی کیا ہے؟ سنیں، علماء کرام فرماتے ہیں صبر کہتے ہیں کہ نفس کو اس چیز پر روکنا جس چیز پر روکنے سے شریعت اور عقل تقاضا کرتی ہو، شریعت منع کرتی ہو یہ چیز مت کرو، تو اس چیز سے آپ کو رک جانا ہے، اس کا نام صبر ہے۔ عبادت میں مشغول ہو کر اپنی زندگی کو گزار دینا یہ صبر ہے۔ مصائب اور آلام پر، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر برداشت کر کے اس پر صبر اختیار کر لیا جائے، صبر حاصل کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نے جو چیز حرام قرار دے دی ہے اس حرام شے سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی ایک صبر ہے۔ اس صبر کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مصیبت جس کو پہنچتی ہے، غم جس کو لاحق ہوتا ہے، پریشانیاں جس کو لاحق ہوتی ہے، غرض یہ کہ اگر پیر میں کانٹا چبھ جائے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اس کو تکالیف میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسلمان مرد اور عورت، اس کی اولاد مصیبتوں میں رہتی ہے، ہمیشہ مصیبتوں میں رہتی ہے، یہاں تک کہ اس حال میں اللہ سے ملاقات کریں گے۔ یہ سب مسلمان مرد ہو عورت ہو اس حال میں اللہ سے ملاقات کریں گے کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصیبت زدوں کو کل قیامت کے دن اجر دیا جائے گا جو آرام سے زندگی بسر کرنے والے ہیں، سکون سے زندگی بسر کرنے والے ہیں، کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچ رہی ہے، کوئی مصیبت ان کو نہیں پہنچ رہی ہے، دنیاوی آلام سے بے خبر ہے، کوئی مصیبت، کوئی رنج، کوئی غم ان کو لاحق نہیں ہو رہا ہے، لیکن جب یہ اس ثواب کو دیکھیں گے، اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے، ملاحظہ کریں گے کہ صبر کرنے والوں پر، صبر کرنے والوں کو اتنا بڑا انعام دیا جا رہا ہے، جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اللہ اتنے بڑے انعام سے ان کو نواز رہا ہے۔ اس وقت میں یہ لوگ جو آرام کرنے والے ہیں، جو آرام سے اپنی زندگی کو بسر کرنے والے ہیں، وہ تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں رہ کر کے ہمیں مصیبتیں اٹھانی پڑتی، کاش کہ دنیا میں رہ کر کے ہمیں آلام اٹھانے پڑتے، کہ اگر ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹ دی جاتی تو ہم اس وقت برداشت کر لیتے اور آج کے ثواب سے ہم محروم نہیں رہ جاتے۔ وہ ثواب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، منادی ندا دے گا، منادی ندا دے گا کہ اے صابرو، اے غم زدو، مصیبت زدو کدھر ہو؟ جو صبر کرنے والے ہیں مصیبتوں پر ادھر آؤ۔ سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں گے، اس وقت حکم دے دیا جائے گا اے صابرو تم جنت میں چلے جاؤ۔ اس وقت جیسے ہی جنت میں جانے کے لیے یہ تیار ہوں گے تو اس وقت میں فرشتے روک لیں گے، فرشتے ارشاد فرمائیں گے تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ فرشتوں سے عرض کریں گے کہ ہمیں جنت میں جانے کا حکم مل گیا ہے۔ فرشتے کہیں گے قبل از حساب، حساب سے قبل ہی، حساب سے پہلے ہی تم جنت میں جا رہے ہو۔ وہ عرض کریں گے ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دے دیا ہے۔ فرشتے
فرشتے ارشاد فرمائیں گے آخر یہ تو بتا دو تم نے دنیا میں رہ کر کے کون سا عمل کیا ہے، دنیا میں رہ کر کے کون سی نیکی کی ہے، دنیا میں رہ کر کے کون سی ایسی اچھائی کی ہے جس کی بنا پر قبل از حساب تم جنت میں جا رہے ہو۔ تو وہ بندے عرض کریں گے دنیا میں رہ کر کے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی تھی، دنیا میں رہ کر کے ہمارے اوپر آلام کے پہاڑ ٹوٹتے تھے، دنیا میں رہ کر کے ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن ہم مصیبتوں سے پریشانیوں کا سامنا کرتے تھے اور ایسے عالم میں ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کا شکر ادا کر لیا کرتے تھے۔ بس اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں اس مقام سے نواز دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ صبر کا مقام ہے۔ اگر ہم صبر کریں، اگر ہم صبر سے کام لیں، ہمارا عزیز و قریب اس دنیا سے کوچ کر جائے، اللہ رب العزت بہت بدلہ، بہت اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ صبر کا جو مقام ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ رب العزت کسی بندے سے اپنی رضا اور خوشنودی کا اظہار فرماتا ہے، اظہار فرمانا چاہتا ہے، تو اس وقت میں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے اے اسرائیل علیہ السلام جاؤ میرے فلاں بندے کے پاس پہنچ جاؤ، فلاں بندے کے پاس پہنچنے کے بعد میں میرے بندے کی روح کو قبض کر کے میرے پاس لے آؤ، اس لیے کہ میں نے دنیا میں اس نے جو عمل میں نے جو چاہا اس نے وہ عمل کیا ہے، اس لیے میں اس کو آرام دینا چاہتا ہوں، دنیا کی مصیبتوں سے آرام پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب اس کو تکلیف نہیں ہوگی، دنیاوی مصیبتوں پر اب یہ نہیں رہ سکتا ہے، اس کو آرام مل جائے گا، اس کو سکون مل جائے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اتنا سنا تھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام فوراً 500 فرشتوں کے ساتھ میں تشریف لاتے ہیں اور اس بندے کی روح کو قبض کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ہوائیں خوشبو سے معطر ہو گئی ہے، تمام کے تمام فرشتے چمیلی کی خوشبو لے کر کے آ رہے ہیں، فضا خوشبو سے معطر ہو گئی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جیسے ہی تشریف لائے ہیں فرشتوں کے ساتھ میں، اس وقت میں شیطان گڑ گڑانے لگتا ہے، شیطان چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے۔ تو شیطان کے حواری کہتے ہیں، شیطان کے لشکری کہتے ہیں اے سردار تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کون سی مصیبت آ گئی ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو اس وقت میں شیطان کہنے لگتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ بندہ ہے، اس بندے کو اللہ نے حکم دیا تھا، اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، رسول پاک کے حکم پر اس نے عمل کیا ہے، تم کہاں سو گئے تھے، تم کہاں رہ گئے تھے، اس کو تم نے بہکایا کیوں نہیں ہے، راہ راست سے ہٹایا کیوں نہیں ہے، تم نے اچھائیوں کی طرف اس کے قدم کیوں بڑھنے دیے ہیں، تم نے برائیوں کی طرف اس کے قدم کیوں روک دیے ہیں، برائیوں کی طرف کیوں نہیں لے کر کے گئے ہو؟ تو اس وقت میں اس کے حواری، اس کے لشکری کہتے ہیں اے سردار ہم نے بہت کوشش کی تھی کہ راہ راست سے ہٹ جائے، یہ سیدھے راستے سے الگ ہو جائے، لیکن جب بھی ہم کوئی ایسی کوشش کیا کرتے تھے ہم ناکام ہو جاتے تھے، اس لیے یہ ایک ایسا بندہ ہے، اس لیے یہ بندہ ایسا ہے، اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کے رسول کی بات پر اس نے عمل کیا ہے۔ آج یہی مقصد ہے، آج یہ جو کامیابی سے مل رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل پیرا ہو کر یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام 500 فرشتے کے ساتھ میں اس کی روح کو قبض کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ آج جو اسے رب کی بارگاہ میں یہ عزت مل رہی ہے، یہ وقار مل رہا ہے، آج جو یہ معزز ہو گیا ہے، صرف اور صرف اس کا بدلہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے فرمان کو ترک نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کے فرمان پر بھی عمل کیا اور اللہ کے فرمان پر بھی عمل کیا۔ آج بھی اگر لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کر لے تو یقیناً لوگ کامیاب ہو جائیں گے، کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہمیں مصیبتوں پر، ہمیں غموں پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو صرف کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سبوں کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب لوگ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد۔